اور ویسے بھی حضرت امیر معاویہ ہیں صحابی رسول، کیا ہیں؟ ان سے صلح کی ہے حضرت امام حسن نے، امام حسین نے. اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی سے جنگ ہوئی. میں نے کہا اس جنگ کے اندر دو باتیں یاد رکھنا. پہلی بات، جنگ ہوئی ہے نا، ابتدا ہوئی ہے، انتہا کیسے ہوئی یہ بتا. اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو کبھی نہیں بتائے گا، صرف جنگ بتائے گا، فتنہ پھیلائے گا، چلا جائے گا. دوسری بات، جنگ شروع ہوئی ہے، ختم کیسے ہوئی میں بتاتا ہوں. جنگ حضرت علی پاک سے ہوئی نا، تو ختم کیسے ہوئی تھی بھلا؟ حضرت امام حسن نے بھی صلح فرما لی، حضرت امام حسین نے بھی صلح فرما لی تھی. میں کہ تو اج کہ نبی علی نال لڑ پیا سی تے اسی معاویہ نہیں مانتے، تے میں کہ اسے معاویہ نال علی دے پتراں نے صلح کیتی ہے. دس ہن تینوں مننا یا علی دے بچیاں نوں مننا؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، میں نے کہا یہ بات بھی سن، اور یہ بڑے گہرائی سے سننے والی بات ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جب یہ جنگ ہوئی نا، ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، اے گلاں بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. انہیں آگے حضرت ادھروں بھی اتنے بندے مار گئے، ادھروں بھی مار گئے، ایک ہی بنوں کی کہ مولا علی دی گل نہ ہوئے، اپنے پرایاں نہ لکھیا ہوئے، اسی پائیں ذمہ دار، لیکن تسی نفرت نہیں محبت دل وچ رکھنی ہے جملے تو بعد. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قتلانا وقتلاہ فی الجنہ. حضرت مولا علی نے فرمایا جڑے ساڈے والوں شہید ہو گئے وہ بھی جنتی نے، جڑے معاویہ والوں ہو گئے وہ بھی جنتی نے. یار اس کا کوئی جواب دے. میرا پتر کدی تیرے کو جواب نہیں ہونا، چونکہ گل علی دی ہے نا. اور دوسری بات بھی سننا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے حضرت عثمان غنی ان کے رشتہ دار ہیں، وہ قتل ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے. وہ اپنی طرف سے مطالبہ صحیح کر رہا ہے، حضرت علی نے بھی انکار نہیں کیا تھا. سمجھ لو بات. تقاضا امیر معاویہ کا بھی صحیح تھا اور انکار مولا علی نے بھی. صرف وہاں رائے یہ تھی، حضرت امیر معاویہ کہتے تھے اے جننے بندے نے نا 2000 4000 دا انہاں نوں پھڑ کے ایتھے قتل کر دیو. حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ ایک تو میری حکومت سب طرف مضبوط ہو جائے، دوسرا میں بندے او لباں گا جڑے 3 یا 4 سن جنہاں نے تلواراں چلائیاں نے، انہاں نوں پھڑ کے ماراں گا، ساریاں نوں نہیں. بھاویں انہاں دے نال آئے نے لیکن اصل بندہ تے ہوئے نا جنہیں ماریا ہے. اور اس معاملے میں حق پر میرے مولا علی ہے. حق پر کیا ہے میرے مولا علی. حضرت امیر معاویہ اس وقت آپ کی خطائے اجتہادی تھی. اور خطائے اجتہادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 رائے ہوتی ہیں، ان کی بھی سوچ ہے، ان کی بھی سوچ ہے. ان کی سوچ بہتر ہے، ان کی بہتر نہیں ہے. یہ بہتر نہیں تھا، یہ مطلب نہیں تو گاڑا کرنا شروع کر نہیں. حضرت علی کی جو سوچ تھی، جو رائے تھی، جو فتویٰ تھا، جو مسئلہ تھا، وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ آپ کی سوچ اس وقت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے نہ دائرہ اسلام سے نکلے نہ کوئی اور مسئلہ تھا. مسئلہ صرف اتنا تھا، لوگوں نے تماشا بنا لیا. اگر اتنا بڑا یہ دشمنی کا مسئلہ ہوتا تو پھر علی کے بچوں نے صلح کیوں کی تھی؟ اس کا جواب آپ بات سمجھے. ہوں آ جاؤ مسئلہ میں تمہیں سمجھا لیا ہے. جڑی چشتی صاحب گل کرتے پے سن بھی جدوں کو سر چکے تے اودے سر نوں لاؤنا کیویں. ہن بولاں او جملہ آج کل کئی سٹیجاں تے بیٹھ کے حضرت میرے معاویہ نوں پونکدے پے نے. اسی ایڈی تحمل نہ مسئلہ سمجھا رہا ہے، لیکن ہن میں ایک جملہ بولن لگیا، میں نہیں تانوں کہنا بولو، وزن آپے محسوس کرنا ہے. اب میں آخیا حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کنے کیتی ہے؟ آخے امام حسن و حسین نے. تے میں کہا کون نے؟ آخے جنت دے سردار نے. تے میں کہا جنت دے سرداراں دی صلح ہو گئی، اج کل دے مراسی کیوں سڑدے پھردے نے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ بالو اینی گل ہے. اور گرامی قدر حضرات، یہ حضرت پیر سیال لاجپال آپ کی کتاب انوار قمریہ اٹھا کے دیکھو، آپ نے بھی فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے وہ کبھی سنی ہو سکتا. اس کو سمجھ آئی؟ سبحان اللہ فرما دے پیار کے ساتھ. جزاک اللہ. صلح کے دی ہوئی ہے جنت سرداراں دی. صلح کے دی ہوئی ہے ساڑھ دے کون پے نے؟ اللہ اللہ تے خیر اللہ. اینا مسئلہ سمجھا دو، مسئلہ حل ہو جانا.
یقین اللہ پہ. سنیو خدا کی قسم ہم نہ بے ادب ہیں نہ بے ادبی سکھاتے ہیں نہ بے ادبی برداشت کرتے ہیں. لوگوں نے تانوں تے جگہ 1400 سال پرانیاں فیلاں پٹ کے ٹور پے ہو وہ تانوں اجازت کیوں نہیں دیتی ہے؟ پہلو تے دسو نا. یہ بات کر کے نہ تم علی کو بچا سکتے ہو نہ امام حسن کو نہ حسین کو تم تو گستاخی کر رہے ہو. اس واسطے اہل سنت کا نظریہ اس پر قائم ہو جاؤ. یہ تیسرا گروہ تھا جو غلط فہمی کر رہا تھا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی ان دونوں کے بارے میں مولا علی نے خود فرمایا اخواننا بغوا علینا، فرمایا ہے ہمارا بھائی لیکن یہ مسئلہ اسے سمجھ نہیں آیا ابھی. جدو علی نے بھائی کہہ چھڑیا ہے کون ہے جو لڑائیاں کرے گا؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ادھر ہاتھ پر نہیں بیٹھا اپنے آپ پاکاں دی لڑائی دے وچ لجا کے پلیت نہ کری. میں تمہیں دستا ہوں اہل سنت نے سارے مسئلے بیان کر دیے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے یہاں تک جو فرمایا ہے نا جس کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی اور جن سے لینا ہے وہ بھی. اس تو بات مسئلہ ویسے ہی حل ہو جانا ہے. میرے بھائی خدا کا خوف کریں اور اپنے آپ کو بد عقیدگی سے بچائیں یار. رہ گئی بات بعض لوگ جب اس مسئلے کا دفاع کیا جائے نا تو بعض پتہ کیا کہتے ہیں تسی امیر معاویہ نو علی دے برابر لے جاندے ہو. میں کہا یار ویسے بہت بڑی کمینگی کر رہے ہو. تمہیں کس نے کہا؟ یہ ہماری ایک عقائد کی کتاب ہے نبراس، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. علامہ برہاروی نے لکھا ہے اور یہ صرف درس نامی والے بندے پڑھتے ہیں باقی پڑھتے بھی نہیں ہیں. بڑی اوکھی کتاب ہے عقائد کی دنیا میں. اس کے اندر یہ لکھا ہے سنیا جا ذرا. حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہی گل ہے میں نہیں تو کہنا آپ پہ بولنا جی. ان کے پاس نا ایک رکا آیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ. یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو رک کے لکھتے رہتے تھے. یہ تو کسے نہیں دسنا. رکا آیا حضرت علی کے پاس تھا، سوری حضرت امیر معاویہ مولا علی کا تھا. آپ نے رکا پڑھ کے تو دے معاملات دیکھتے بیٹھے سن. ایک بندے نے سوال کیتا، سارے بھائی اس نے کہا اے امیر معاویہ آپ یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ لو جی فتویٰ تو سناواں امیر معاویہ دی زبان دا تے ذرا غور نہ سنیا جی. آپ نے پتا کی آخیا؟ آپ نے نا مسئلہ سمجھا پر چاسی کرا چھڈی. آپ نے فرمایا اے جڑا رکا میرے ہاتھے ویکھدا پیا کہدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ مولا علی دے ہاتھ دا لکھیا ہے. فرمایا اے جڑا رکا ہے نا علی دا رکا اے میں تے میرا پیو ابو سفیان تے او دی ساری نسل او ایک پاسے تے علی دا رکا ایک پاسے. ہن تا سبحان اللہ بن دی ہے نا یار. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو علی کے برابر نہیں سمجھا اور نہ ہم سمجھتے ہیں نہ کسی کو سمجھنے دیں گے. اے سنیو بولو تے صحیح نا یار. کتنا پیارا مسئلہ سمجھا دیا. فرمایا اے جڑا رکا لکھے اے رکا اے علی دے ہتھاں دا ہے. لو جی فیصلہ باد والے ہو محدث اعظم دی نگری چ رہن والے ہو ہیں. میں مسئلہ تہاڈی اج عدالت دے وچ رکھ دیتا ہے. جج تسی بننا ہے. دسو اس تو بعد کوئی لڑائی جھگڑا یا نفرت دل چ رکھنا بنتی ہے؟ اچھی بولو. اینی گل ہے سنیو. لوکاں نے نہ یقین اللہ تے کرو اپنی قبراں کالیاں کر لیاں منہ کالے کر لے. او خدا دا نام بچ جاؤ سنیو. ساڈے کول تو پہلے نمازاں کوئی نہیں. اوے ساڈے کول تو پہلے صدقات و خیرات اور روزے اور تہجداں پہلے کوئی نہیں. اور جڑا پڑھنا چاہندا ہے اونوں او کہندا 17 رکعتاں نے باقی تو فضول ہی فالتو یہ سارا کوئی. ایداں دے یتیم العلم یزید الفکر بندے آ گئے. او میری جان خدا دا نام ہے اپنے آپ کو بچا لو یار. میں تو سویر شام ہو کرا دیندا پھر. رہ گئی بات نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کی. اگر آپ چاہیں تو آپ کو حدیثیں سناؤں. آ جاؤ ذرا ایک حدیث سناؤں آپ کو نبی پاک کی اہل بیت کی شان میں. ہاں ادھر ویکھیا جی. اے موبائل جو نکلیو کاکا اوئے دیکھ لیا تھلے نہیں ویکھنا. میرے سینسر بہت کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں میں بس مجبور سی کافی دیر تو مراقبہ فرما رہا سی. موبائل دی زیارت نہ کر میری کر. اللہ اکبر. بلکہ یار میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے کچھ بوڑھے اور عاشقان مصطفیٰ تھے جو بڑی تھوڑا گردن اٹھا رہے تھے. میں تہاڈی آسانی واسطے میں کہ چٹ میں کھلو کے نوکری دے لواں. فرنٹ سیٹ والے بھی توجہ کرے آجے. میں نے آپ کو کہا ہے اگر چس نہ آئے
تواڈے روپیے واپس جی آئے نا توجہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مستدرک کے اندر علامہ حاکم نے شبوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس روایت کو لیا بڑے بڑے ائمہ علماء محدثین صلحاء آپ نے لکھا اور اہل سنت تمہارا جیسے دل روشن ہے ویسے تمہاری دونوں آنکھیں اور دماغ بھی روشن ہے زبان بھی روشن ہے. سنیے ذرا نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ میں پہنچ جائے توجہ ہے اگر کوئی بندہ کہاں پہنچ جائے خانہ کعبہ میں پہنچ جائے اور وہاں کیا کرے فرمایا فصلا فصاما نماز پڑھ رہا ہو اور روزہ رکھا ہوا ہو اور ہو کہاں خانہ کعبہ کے اندر اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا فصاعد بین الرکن والمقام فرمایا ایک طرف حجر اسود ہو ایک طرف مقام ابراہیم جنہ مکہ مدینہ مکہ ویکھیا ہے نا خانہ کعبہ اندروں یہ اس وقت ڈائریکشن بنتی ہے جب بندہ خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یعنی بندہ کعبے دے وچ ہوے نماز پڑھدا پیا روزہ رکھی کھلوتا ہے حجر اسود کعبے دا بوا مقام ابراہیم روزہ نماز ساری ہے. غور سے سنیے گا حضرات ثم لقی اللہ فرمایا وہاں کھڑے اسے موت آ جائے میرے نبی نے فرمایا سیدھا یہ نہ کہنا یہ جنتی ہے میں اب آپ سے کہلواؤں گا سیدھا نہیں کہنا جنتی ہے تو پھر کیا کہیں فرمایا اس مرنے والے کے بارے میں دیکھو نبی پاک فرماتے ہیں اگر وہ میری آل سے پیار نہیں کرتا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. واہو وا مبغض لآل محمد قد دخل النار. توجہ میرے بیٹے فرمایا وہ بندہ جو کعبے کے اندر ہے مقام ابراہیم حجر اسود سجدہ نماز تلاوت قیام فرمایا یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا کیوں اس کے دل میں حضور کی آل کا پیار اس کا مطلب ہے نہ تجھے کعبہ بچائے گا نہ سجدہ بچائے گا نہ نماز نہ تلاوت آخر پھر علی کے بچے ہی کام آئیں گے نا آخر پھر نبی پاک کے جو اہل بیت ہے جو ازواج مطہرات ہیں نبی کی 4 بیٹیاں ہیں یہ کام آئیں گی میری جان. اور جتنے بیٹھے ہو یہاں پر آج کی اس نشست میں اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ میرے دل میں آل رسول کا پیار ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تجھے مبارک ہو اگر نہیں فوراً سے پہلے توبہ کر لے قسم خدا کی مارا جائے. یہ ہے حضور کی آل کے بارے میں. جاگ رہے ہیں تو صحابہ کے بارے میں حدیث سناؤں. 3 بندے خاموش ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے توجہ رکھیے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صحابہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام او کما قال علیہ السلام. فرما لوگوں میرے صحابہ کی مثال کائنات کے لوگوں کے اندر ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا. بیدار مغز لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور بیدار مغزی سے سنیے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. اس کی شرح میں تمام علماء نے لکھا حضرت حسن بصری سمیت وہ فرماتے ہیں اگر کسی ہنڈیا میں نمک نہ ہو تو اسے بھی پسند کوئی نہیں کرتا. جس سینے میں مصطفیٰ کے صحابیوں کا پیار نہ ہو نہ خدا پسند کرتا ہے نہ مصطفیٰ پسند کرتا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی بات بھی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو میری جان جزاک اللہ. جس سینے میں مصطفیٰ کے صحابہ کا پیار نہیں ہے اسے کوئی پسند کرتا. اور یقین فرمائیں وہ سینہ کینہ اور سینہ بالکل کمینہ ہوتا ہے جس میں مصطفیٰ کے صحابیوں کا پیار نہیں ہوتا ہے. آل مصطفیٰ کا پیار بھی ضروری ہے اور اصحاب مصطفیٰ کا پیار بھی. کتنی حدیثیں ہو گئیں جاگ رہے ہیں تو تیسری حدیث آل رسول کی شان پہ پڑھوں. دیکھ لو میں شعر نہیں کہندا پیا میں حدیثاں کہندا پیا. اچھا شعر و شاعری کو بھی میں ناجائز نہیں سمجھتا لیکن اتنی زیادہ نہ ہو کہ تقریر کم ہو اور شعر زیادہ ہو. میرا خیال ہے غلط گل کر رہی. میں شعر و شاعری کو ناپسند نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ سر کے اندر بندہ تقریر کر سکتا ہے بالخصوص میلاد پر. ہاں فرما ہاں پڑھ سکتا ہے لیکن اسے چاہیے روایات کمزور نہ پڑے ضعیف نہ پڑے کسے کہانیاں نہ سناوے ایویں گل نو لمکائی رکھے ہے ایویں 2.5 گھنٹے کو گل تے لا چھڈے نے. نہیں جنی گل ہے اونی کرے صحیح کرے لاوے سور نہیں توجہ فرمائی.
لیکن وہ ایک شعر نو کہنا میں 5 باری پڑھنا ہے. یار ایک باری پڑھیا بھی قبول ہوتا پایا ہے. یہ 5 باری شعر پڑھنا میرا مشورہ ہے. 5 ایتاں پڑھ تے مرزے نو 10 پھر تو کہنا سنی قرآن نہیں پڑھ دیا. آپ ایک سور بھی لائی جانا تے قرآن بھی سنائی جانا. مشورہ غلط ہے نہیں. بس اللہ خیر صلی اللہ. تو میں جو کہہ رہا ہوں حدیث تیسری سنانے لگا ہوں, اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو کافی ساری سنائیں گے آپ. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں من ابغض اہل البیت فہو منافق. علیہ السلام ترجمہ سنیے. فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے. جتنے بندے بیٹھے ہو, لمبی بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں, اپنے دلوں کا جائزہ لو. اگر حضور کی آل کا بغض ہے تو منافق ہے. تو کون ہے؟ میں نہیں, تو منافق ہے. فوراً سے پہلے اپنے دل میں سے بغض نکال اور عاشق بن. حدیث ختم ہوئی, پیغام مکمل ہوا. چوتھی حدیث سنا رہا ہوں صحابہ کی شان میں. ایک حدیث اہل بیت کی, ایک صحابہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ بڑی سننے والی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. کیوں؟ فرمایا تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو یا گندم کی خیرات کرے تو اڈا سونا کاٹے میرے صحابی دی ایک مٹھی وقت ہے. اللہ اکبر, یہ صحابی کی شان ہے. اب وہ جیلم کا جاہل یہ کہتا ہے صحابی کی شان صحابی ہونا نہیں ہے, کلمہ پڑھنا ہے. یہ اس نے کہا ہے, یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. میں اس جاہل سے یہ کہتا ہوں اگر یہ شان کوئی نہیں تو کی یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے, اس کے بارے میں کنفرم ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. ہاں, اس کی اصل میں خطا ہے. چونکہ حرام دا تو میں کہنا نہیں. مٹھے بولے آجے, مٹھے بولے آجے, سمجھ آئی نا. او کئی بندے سن نہیں نہ سکتے لفظ. کہتے ہیں حضور تاری صاحب کسی ویلے تسی بڑے سیدھی سیدھی گلاں کر دیو. میں کہ مینوں ڈنگیاں آوندیاں ہی نہیں, یہ سیدھیاں. لیکن اس واسطے آپ کیوں جی سیالوی صاحب انہاں کو پھر لفظ نہیں بول رہے؟ اس کی اصل میں خطا ہے. جبکہ صحابہ کرام کی شان میرے نبی نے فرمایا تم کبھی بھی ان کے برابر ہو سکتے. اچھا, اگر یہ کہتا ہے کہ صحابی کی شان صحابی ہونا نہیں ہے, صرف کلمہ پڑھنا ہے, نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا, اب یہ سنیے گا, نبی پاک فرماتے جس نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا, من رآنی و آمن بی, جس نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا. اور صوفیو موبائل سے پڑھ جانا ہے, میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں بھائی جان. اور میرے نبی نے فرمایا ومن رآ من رآنی و آمن بی, فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی اور کلمہ پڑھا جنتی ہے, اور جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا فرمایا وہ بھی جنتی ہے. تو کہتا ہے ایسے ابھی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہو, مرزیا آقی ہے. بیٹھے ہو, صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو ہلکے جملے بولے اس کی اصل میں خطا ہے. یہ ایسے دنوں نہ بندہ کہتا بابے تے شاہی کوئی نہیں, میں کہ جناب دا ابا تے ہے ہی کوئی نہیں. ایسے آپ جملے بولتے ہیں. اتنا میرا حق بنتا ہے, اتنا میرا حق بنتا ہے. کمال والی بات ہے یار. اور یہاں پر یہ سن لو جو میں بات کہہ رہا ہوں, کتنی حدیثیں ہو گئی, پٹھے بول دے پے ہو. پائنتن پاک دی پنجویں ہوں دی. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر سکتا ہوں. فرماؤ سبحان اللہ پیار کے ساتھ ذرا. گرامی قدر حضرات اس بات کو سنیے گا. 5ویں حدیث نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستغفرا له, الا ومن مات علی حب آل محمد فیفتح له بابان فی القبر من الجنہ, الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ. توجہ ہے نہیں سمجھ رات کی؟ مینوں خوشی ہوندی ہے جلے حدیث سن کے تسی بول دے ہو
حضور نے فرمایا اللہ اسے بھی تر و تازہ رکھے جو میرا فرمان یاد کرتا ہے، اسے بھی تر و تازہ رکھے جو سن کر اسے یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ تو خوشی کی گل ہے، حدیثاں سن کے اس کا مطلب ہے زمین زرخیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرے گا اور اسی پیار میں فوت ہو جائے گا، قیامت والے دن اللہ شہیدوں کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اپنی ذمہ داری تے بولنا ہے، میری گل نہیں، حضور دی گل سنا رہے ہیں۔ فرمایا جو میری آل سے پیار کرتے فوت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ توبہ پر موت عطا کرے گا۔ جو میری اہل بیت سے پیار کرتے فوت ہو جائے گا، فرمایا جو ہی مرے گا مغفرت کی سند اسے عطا کر دی جائے گی۔ جو میری آل سے پیار کرتے فوت ہو جائے گا جنت میں جائے گا تو قبر میں تو فرمایا جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے۔ میں نے نا ایک دن اس حدیث پر بڑا غور کیا، اللہ تعالیٰ جب ذہن کے دروازے کھولے تو ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، میں سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا قبر میں بندہ جائے تو جنت کا ایک دروازہ ہی کافی ہوتا ہے، کیوں چیسی صاحب کاشف بھائی ایک طرف کہہ رہے دروازہ تو ایک تو 2 کیوں ہیں؟ کہتا یہ تو مینوں نہیں پتا۔ میں کہ پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا۔ یہ جو کیڑی گل ہے؟ میں نے کہا مجھے جہاں تک نظر آتا ہے نا، میں نے بڑا دیکھا، مجھے جو عشق کی دنیا میں نظر آیا، ایک بوا حسن دے نام دا ہونا ہی تے دوسرا حسین دے نام دا ہونا ہی۔ اللہ آپ کو برکت دے دے، آپ نے مول پا دیتا تو کمال ہو گیا ہے۔ آخری جملہ سنیا جی، او بھائی وہ جڑے یار نوجوان بیٹھے ہو، ہم تو کسی فرقے میں نہیں ہیں، نہ ہم سنی ہیں نہ وہابی ہیں نہ فلانا نے، ہم مسلمان ہیں، اسی سیدھے سیدھے تو سانو ڈنگیاں بیٹھے ہیں۔ اے ذرا تکڑا ہو تینوں میں حدیث سنا رہا اور اے گوڈے چھڑے آ جائے سنی جدو سمجھ آوے نا تو دونوں آ چکنے۔ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں، کہنے نے تم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہو، کہاں لکھا؟ میں کہا تکڑا ہو یہاں لکھا ہے، حدیث ہے، اور یہ علماء تفسیر نے بھی لکھا ہے، علماء حدیث نے بھی لکھا ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے پیار کرتے کرتے فوت ہو جائے گا وہ اہل سنت و جماعت پر فوت ہوگا۔ اور سنا سنیو، یہ مسئلہ ہے۔ کوئی بندہ اگر ہمیں کہے تم کوئی فرقہ ہو، اوے کان کھول کے سن لا، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ کہتا تو کیا ہے؟ میں نے کہا ہم جماعت ہیں۔ آج یہ مسئلہ یاد کر لو سنیو، اوے ہم جماعت ہیں۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو کٹ جائے، جو جدا ہو جائے، جو اپنا نام جدا کرے، جو اپنا کام جدا کرے، جو اپنی فکر جدا کرے۔ ہم فرقہ نہیں ہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے سے لے کر میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت تک، جو صحابہ کے عقیدے وہ میرے عقیدے، جو اہل بیت کے عقیدے وہ میرے عقیدے۔ اور فرقہ وہ ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے صحابہ کو چھوڑ گیا، یہ فرقہ ہے۔ اور فرقہ وہ ہے جو اہل بیت کو چھوڑ گیا صحابہ کو لے کے چل پڑا، یہ فرقہ ہے۔ اور فرقہ یہ ہے جو بزرگوں کا دشمن بن گیا۔ سنی تو فرقہ نہیں ہے، تیرے پاس مصطفیٰ کی رسالت بھی ہے، تیرے پاس صحابہ کی صحابیت بھی ہے، تیرے پاس مصطفیٰ کے صحابہ کی صحابیت کے ساتھ اہل بیت کا پیار بھی ہے، اور تیرے پاس قیامت تک آنے والے ولیوں کا پیار بھی ہے۔ باتیں کرتے ہو، احمد رضا والوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ جو احمد رضا والا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے نا۔ بھائی جان ہم جماعت ہے، جماعت۔ چیسی صاحب جیتے رہیے، اللہ سلام۔ اوے ہم جماعت ہے، قسم خدا دی تمہیں ثابت کر فرقہ۔ ہم فرقہ نہیں ہے، ہمارا تسلسل ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ تو اپنا تسلسل دکھا، تو ہر شے دکھا، تیرے پاس نہیں نکلے گا۔ کسی کے پاس صحابہ ہیں تو اہل بیت نہیں، اہل بیت ہیں تو صحابہ نہیں، ولی ہیں تو نبی نہیں، نبی ہے تو ولی نہیں۔ سنی وہ ہے جس کے پاس ہر شے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو آل رسول کے پیار پہ مرے گا وہ اہل سنت و جماعت پر مرے گا۔ کہاں لکھا ہے اہل سنت؟ میں نے کہا یہاں لکھا ہے۔ ڈرامے کرتے ہو؟ اور اگلی بھی سن، ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ اور بھائی جان
سنو اٹھاؤ قرآن مجید کا چوتھا پارہ. قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ کالے ہوں گے. ارے بالکل اس کی تفسیر اٹھا. شاید کوئی مفسر ہو جس نے نہ لکھا ہو. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ویڈیو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بابا. نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت والے دن کس کا چہرہ سفید ہوگا. میں ہوں مٹھا جیا بولنا جے کہ کہاں لکھا ہے تم سنی اہل سنت. میرے نبی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ. قیامت والے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ کون ہیں؟ فرمایا ای وجوہ اہل سنت والجماعہ. قیامت والے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا, میں 2 حدیثیں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے, ایک تفسیر سے ایک حدیث سے. میرے نبی نے فرمایا علیکم بالجماعہ. آئے سنیو اور کبھی گہرائی والی باتیں بھی سن. نہیں میں کچھ بھی نہیں, میں کسی فرقے میں نہیں, میں مسلمان ہوں. کوئی بندہ پاکستان دے وچ رہندا ہوئے انہوں پوچھا تے جانا نا صوبہ کیڑا ہی, پنجاب, شہر کیڑا ہی, فیصل آباد, محلہ کیڑا ہی, نیو زیلینڈ, گلی کیڑی ہے. وہ کہے نہیں میں پاکستانی ہوں. انہاں پھڑ کے پالنا لما. تو بڑا پاکستان دا ماما کھلوندا نہیں. دس تیری شناخت کیا ہے؟ نہیں میں مسلمان. انہاں نے لما پالنا. دس بڑا مسلمان ابو بکر نو بھونکن والا یا پیار کرن والا ہے؟ سنی بولے نا یار. اوے علی نو بھونکن والا یا پیار کرن والا ہے؟ اوے بابیاں نو بھونکن والا یا پیار کرن والا ہے؟ قسم خدا دی سنیو سن کے تواڈے چہرے تے ہونی گلاب دے پھول ورگے بن گئے جدوں تانوں پوچھیا جانا ہے. اور یہ یاد رکھو علماء نے لکھے ہے کئیاں دیاں قبراں چ جدوں فرشتیاں نے پوچھنا ہے نا وہ دسو اے کون نے حضور دی زیارت. نبی پاک نے پتہ کی آکھنا ہے او یار اینوں چھڈو میں دسنا کون ہے. یا علی ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب بڑائیاں میرے رب کے لیے ہیں.